سیکٹریٹ میں لاہور میں ایک ملازم ہے، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو حکمت کا شوق بھی ہے۔ ہم نے ایک دفعہ مجھے کہنے لگے ایک نسخہ میں دیتا ہوں، ایک آپ دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ لے لیں، آپ مجھے دینا دیں۔ میں نے کہا نہیں میں دوں گا۔ پھر اس کا ایک واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ مسجد کے بابا جی تھے، وہ لوگوں کو تیل دیتے تھے زخم جتنا گلا ہوا ہو۔ یہ بھی نسخہ سن لیجئے گا، ذرا سونے والے اٹھ جائیں۔ نسخہ جتنا پاؤں گلا ہوا ہو، کینسر سے، گینگرین سے، اور زخم جتنا گلا ہوا ہو، ڈاکٹروں نے کہا اس کو کاٹ دو، لوگ آتے تھے ان سے تیل لے کے جاتے تھے اور ہدیہ جتنا دیتے تھے قبول کر لیتے تھے، اور وہ تیل لگاتے تھے، زخم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ لوگ حیران۔ میرے پڑوس میں بابا جی تھے، مسجد کے خادم تھے، میں نے نسخہ مانگا، بابا جی نے نہ دیا۔ بڑی مشکل سے بابا کی منت کی، کرتے کرتے آخر کار ایک دفعہ بابا جی مجھ سے کہنے لگے بیٹا سنا ہے کوئی ایسی کوچیں چلی ہیں؟ نہیں ایسی کوچیں چلی تھی، نیو خان کی چلی تھی پہلے۔ میں سمجھ گیا کہ بابا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ بابا تھا کوئی پٹھانوں کے علاقے کا، وہاں کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ جاتا تھا چند دن گزار کے۔ میں نے بابا کی ٹکٹ کرا دی، میں نے کہا بابا اب آئے گا، چلو ٹکٹ کرا دی، نسخہ دے دے گا، نسخہ دے دے گا۔ بابا آیا، بابا ایسے ملا جیسے تو کون میں کون، تو کون میں کون۔ میں بڑی بابے کی کھونے، منت، پاؤں دبانا، سر میں تیل لگانا، بابے کی تعریفیں کرنا، بابے کو جبریل علیہ السلام بنا دیا میں نے۔ بابا کہ ابھی تیرے عشق میں کمی ہے۔ ایک تو بابا کہنے لگا بیٹا وہ کوئی سنا ہے ملتان میں کوئی اللہ وسائے کی کرنڈی ہوتی ہے، ریشم کا سوٹ، اللہ وسائے کی مشہور کرنڈی ہے، بڑا مہنگا کپڑا ہے بیٹا وہ ہے۔ میں سمجھ گیا بابا سوٹ چاہتا ہے۔ کہنے لگے اس دور میں 2500 کا وہ سوٹ لے کر میں نے دیا بابے کو، اور بابے کو سلوا کے دیا۔ مسجد کا خادم بابا اللہ وسائے کی کرنڈی پہنے، ریشم لاجواب پہنے۔ میں نے کہا بابا نسخہ دے دے گا۔ بابا کہ تو کون میں کون۔ کہنے لگے زندگی میری گزر گئی، کچھ 4-5 سال گزر گئے بابے کی خدمت کرتے کرتے کرتے، چھوڑا میں نہیں بھی نہ۔ مجھے کہنے لگے میں بھی ارائی پتر تھا۔ اس نے الفاظ آئیے کہ میں بھی ارائی پتر تھا، میں نے بھی نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ بابا کہنے لگا اچھا یار تجھے نسخہ دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ۔ بابا حجرے میں لے گیا، اب ذرا نسخہ بھی آپ سن لو، مفت میں نسخہ سن لو۔ اس نے محنت کی، میں نے اس کا صلہ دیا، اور آپ کو تھوڑی سی کہانی بھی ملی، آپ ہنسے بھی صحیح، مسکرائے بھی صحیح، کرمیٹے بھی مت لی، نسخہ بھی لے لیا ہوا۔ اسی کا نام تسبیح خانہ، اسی کا نام ابکری، اسی کا نام حویلی، کہ بغیر محنت کے۔ پر ایک تجربہ ضرور ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا، جو چیز بغیر ہمت اور محنت کے ملے اکثر قدر نہیں ہوتی، سچی بات ہے۔ لیکن الحمدللہ مطمئن ہوں آپ قدردان مجمع بیٹھا ہے، مجھے تسلی ہے کہ آپ قدردان مجمع بیٹھا ہے جن کی طبیعتوں، جن کے مزاجوں میں قدردانی ہے۔ اندر لے گئے، ایک بوتل دکھائی، اس میں تیل تھا، نیچے کچھ چیزیں بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ کیا ہے باپ؟ کہنے لگے یہ مسجد میں نا جب ٹیوب لائٹ جلاتا ہوں چھپکلیاں آ جاتی ہیں، مار مار کے اس میں ڈالتا جاتا ہوں، بھائی یہی نسخہ ہے۔ یہ جو ٹیوب لائٹ جلاتا ہوں نا مسجد کی لائٹ، تو اس میں چھپکلیاں آ جاتی ہیں، آتی ہیں نا، مارتا ہوں، ایک ڈبہ بنا ہوا ہے میرا، اس پہ تھوڑی سی آگ ہوتی ہے، اس پہ ڈالتا ہوں، چھپکلی جل جاتی ہے، وہی تیل سارا اٹھا کے بوتل میں ڈال دیتا ہوں، جو بھی آتا ہے اسی تیل میں سے ڈال کے جاتا ہوں، چھپکلیاں کم نہیں ہوتی، میری روٹی بھی کم نہیں ہوتی۔ ایک مارتے کو دوسری چھپکلی آ جاتی ہے، دوسرے مارتا ہوں تو تیسری چھپکلی آ جاتی ہے۔ چھپکلیوں کا تیل ہے اور واقعی اکسیر ہے۔ یہ غالباً میں نے آرٹیکل لکھا تھا، مضمون 1998 میں، 97 میں، 99 میں غالباً میں نے لکھا تھا، بہت لوگوں نے آزمایا۔ کوئی بیٹھا ہے چھپکلی کو عمل کرنے والا جس نے میرا یہ آرٹیکل پڑھا ہو؟ کوئی ہے جس نے اس چھپکلی کے تیل کا فائدہ پایا ہو؟ ہاں جی دیکھیں، آزمایا ہے تو بتائیں، آزمایا ہے کسی نے؟ جی آپ کے سالے کو شوگر کا زخم تھا،
انہوں نے کیا کہا تھا؟ پاؤں کاٹ دیں گے. کہنے لگے ہسپتال سے فارغ ہو وہ گھر آ جاؤ میں آپ کے لیے نسخہ بنا کے دیتا ہوں. پھر لاہور میں درس میں یہ سنا تھا. پاؤں سرسوں کے تیل میں 4 چھپکلیاں ڈالیں جلائیں. چوتھے دن زخم بھرنا شروع ہو گیا جس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کاٹنا پڑے گا. چلو یہ روحانی کلاس کا حصہ ہو گیا. روحانی کلاس سے مراد تو مخلوق کو نفع پہنچانا ہے نا. اچھا پھر ابھی بات کا بھائی آپ کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ. ہاں بلڈے دی گال دے مزہ نہ بدول چس مکے نہیں بھائی چس مکے نہیں. ایک بندہ میں کو آ کے جی تھوڑی چس کو چس نہ کیجے چس نہیں آتی. اب پٹھان کو کیسے سمجھاؤ چس کیا ہوتی ہے؟ رستہ پختون دے چس کیا بتاؤ چس کسے کہتے ہیں؟ اب وہ پٹھان دوسرے سے پوچھتا یار آپ بتاؤ چس کسے کہتے ہیں؟ مزہ دا خبر آدے سو. اچھا چلو اصل میں نا آپ پردیسی بھی ہیں اور پردیسی کو ہنسانے کا ثواب اگر بتانا شروع کر دوں جو روایات میں آتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. پردیسی کو خوش کرنا، اللہ کے مہمان کو خوش کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے چٹکلوں سے پھر آپ کو خوش کرتا ہوں. جی پھر ہفتے کے بعد بالکل ٹھیک جس کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ کاٹ دیا جائے گا بالکل ٹھیک ہے چلتا پھرتا ہے. آپ نے چھپکلی کے تیل کے کتنے تجربات کیے ہوں گے؟ ایک ہی کیا ہے. کہتے اس نے رکھا ہوا ہے جس کو کہتا ہے درد ہو یہ تیل دے دو لگا دو ٹھیک ہو جاتا ہے. کون بندہ بیٹھا ہے آپ میں سے جس کے مشاہدے میں یہ روایت آئی ہو کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے؟ کون روایت آئی تھی؟ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ہاتھ. بھائی تیز کیمرہ چلایا کرو، زوم بھی کیا کرو، چلایا کرو، زیادہ دیر ہاتھ نہ کھڑے کرو. میرے مجمع میں ہاتھ کھڑے کرانے کا مزاج نہیں ہے میرا. ہاں جی روایت ہے، شمائل کبریٰ میں روایت ہے اور احادیث میں روایت ہے. اچھا یہ خود سوچیں جس کو مارنا بھی ثواب، اللہ لعنت ہے حدیث میں، اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہے. جس کو مارنا تو ویسے ثواب ہو گیا. اچھا مار تو ویسے دیا، جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، اس پیڑ کے ضائع تو برگ نہ کر. یہ آم کا درخت ہے، اس کے نیچے یہ جو آم کا درخت کھڑا ہے نا، آپ آموں کے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر یہ ہے اصل میں شعر، جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، جس کے پھل کھاتا ہے اس کے پتے بھی ضائع نہ کر. جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، اس پیڑ کے ضائع تو برگ نہ کر. چھپکلی پرانے زخموں کے لیے. ایک بندہ اور انداز سے چھپکلی مارتا ہے، پٹھانوں کی نسوار نہیں ہوتی. ہاں میں نے خود دیکھا. یہ بانس والی جھاڑو ہوتا ہے نا، بانس والا جھاڑو، آپ بھی مارتے ہیں ایسے؟ بہن مارتی تھی دیکھو. اور کہتے آپ نے ماری؟ نہیں، نسوار وسے نسوار. آپ نے بھی نسوار سے ماری، آپ نے بھی نسوار سے. یہ نسوار ہے کہ نسوار اگر بنو والی ہو نا، یہ پشاور والی نسوار ذرا تھوڑی سی ذرا سلیقے والی ہوتی ہے، محبت پیار والی ہوتی ہے، اور بنو والی نسوار بڑی سخت ہوتی ہے. پشتو بھی سخت ہے. بنو والے بیٹھے ہیں، کوئی کھڑے ہو جائے. وہ بنو والا کھڑا ہو گیا، یہ بنو والے کھڑے. اوئے بنو والے تو بہت ہیں بھائی. اس دن میرے پاس ایک بنو والا بندہ بیٹھا تھا، ذرا میری طرف دیکھنا، کھڑے رہو. مجھے کہنے لگا حکیم صاحب ہمارا ایک دوست تھا. میں نے اس سے کہا، سمجھ نہیں گئے، میں نے اس سے کہا گولی چلانے کا انداز. اب سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے اس سے کہا یار تم کیا بات کرتا ہے؟ پھر میں نے اس سے کہا نہیں ایسے بات نہ کرو. یہ گولی چلانے کا انداز دیکھ لو، آپ سمجھ لیں. نہیں یار ایسے بات نہ کرو. حضرت آپ ہمارا مرشد ہے، اب ہم اس کے سامنے ہار جائے گا، لیکن وہ ہمارا جائیداد کا پارٹنر تھا. میں نے اس سے کہا حساب کرو نا. برسٹ مارنے کا انداز، یہ برسٹ مارنے کا انداز ہے، حساب کرو. اس نے کوئی حساب نہیں کیا، کوئی حساب نہیں کیا.
یہ ریوالور کا انداز ہے، گولی مارنے کا انداز ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اس کو، میں کہا گولیوں کیوں مارے؟ کہا حضرت ہم نے کہاں گولی ماری ہے، ہمارے پاس تو بندوق ہی نہیں ہے۔ یار میں نے کہا یہ بندوق مار رہے ہو۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ ہمارے ایک بزرگ تھے، فرمانے لگے ہم پہاڑوں سے آ رہے ہیں۔ اچھا جی آپ کی نسوار تیز ہوتی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اتنا تصدیق ہو گئے۔ مفتی زین العابدین صاحب فرمانے لگے ہم پہاڑوں سے آ رہے تھے تو ایک پہاڑی علاقے سے گزرے، دور سے ایک بچہ میں نے دیکھا دوڑا آ رہا ہے۔ میں کہا گاڑی تیز کرو، جلدی کرو۔ گاڑی تیز کی نا، اس نے پتھر اٹھا کے مارا۔ بھی ہمارے علاقے میں آئے کیوں ہو تم؟ پتھر نہ لگا نا، اب میری طرف دیکھنا، وہیں بیٹھ کے یوں کرنے لگا۔ بچہ تھا، پتھر تو نہ لگا۔ وہ کہتے ہیں جھاڑو کے اوپر نا ہم نسوار لگاتے ہیں تھوڑی سی، اور چھپکلی کے ایسے کرتے ہیں، چھپکلی سمجھتے کوئی مچھر ہے، یوں کھاتے ہیں، یوں نہیں جاتے، ایسے ایسے کرتے ہیں۔ ہم ہی مارنے والے بتائیں، تنکے پہ روئی لگا کے گیلا کر کے۔ آپ کا تجربہ یہ ہے، اور کا تجربہ کیا ہے؟ ہاں، اور کسی کا تجربہ کیا ہے؟ ہاں ہاں، صرف سونگنے سے۔ خود پٹھان بتا رہا، دا خبرہ پختو سرے خبرہ کی گئی۔ او خواب او وہ خود پہلے بے ہوش ہو جاتی ہے بیچاری، پر بندہ بے ہوش نہیں ہوتا۔ چلو آپ کو نسخہ تو مل گیا اور مارنے کا طریقہ ہی مل گیا۔ نسوار کی ایک پوری 5 10 20 روپے کی آتی ہے، ایک پوری سے کتنی چھپکلیاں مر جائیں گی اور آپ کے کتنا نسخہ بن جائے گا، لاجواب۔ الرجی کے زخموں کے لیے، پرانے زخموں کے لیے، چہرے کے ختم ہونے والے کیل محاسوں کے لیے حیرت انگیز چیز ہے پیپ والے زخم۔ سوچیں جو ان زخموں کو ختم کر سکتا ہے جس زخموں میں ہے کہ پاؤں کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیں، یہ چھوٹے موٹے زخم، ددر، چمبل، الرجی اور سورائسس، ان چیزوں کے لیے فائدہ نہیں دے گی؟ زبردست فائدہ ہوتا ہے اس کا، کمال فائدہ ہوتا ہے۔